بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 61 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرطیں۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل وَيُشْتَرَطُ فِي النَّتَائِجِ الشَّكْلِ الثَّانِي بِحَسَبِ الْكَيْفِ أَيِ الْإِيجَابِ وَسَلْبِ اخْتِلَافُ الْمُقَدَّمَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَى مُوجِبَةً كَانَتِ الْكُبْرَى سَالِبَةً وَبِالْعَكْسِ وَبِحَسَبِ الْكَمِّ أَيِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبْرَى وَإِلَّا لَزِمَ الْاخْتِلَافُ الْمُوجِبُ لِعَدْمِ الْإِنْتَاجِ أي صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها أخرى ونتيجة هذا الشكل لا يكون إلا سالبة۔ ترجمہ۔ فصل اور شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے اندر شرط قرار دیا گیا ہے باعتبار کیف یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے مقدمتین کا مختلف ہونا، لہذا اگر صغرا موجبہ ہو تو کبرا سالبہ ہوگا، اور بالعکس یعنی اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا موجبہ ہوگا، اور باعتبار کم یعنی کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے کلیت کبرا شرط ہے، وگرنہ لازم آئے گا اختلاف، وہ اختلاف کہ جو موجب ہے عدم انتاج کا، جو مستلزم ہے عدم انتاج کو، یعنی قیاس کا سچا ہونا باوجود کہ نتیجہ ایک دفعہ موجب آتا ہے اور دوسری دفعہ سالبہ آتا ہے، اور اس شکل کا نتیجہ صرف سالبہ ہوتا ہے۔ عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم عبارت کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا وَيُشْتَرَطُ فِي النَّتَائِجِ الشَّكْلِ الثَّانِي، یہاں سے مصنف شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرطوں کو بیان کر رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں پڑھی ہیں، اسی طرح شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی بھی کوئی شرطیں ہیں۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو شکل ثانی نتیجہ دے گی، وگرنہ شکل ثانی نتیجہ نہیں دے گی۔ تو جس طرح شکل اول کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں، اسی طرح شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے باعتبار کیف کے اور دوسری شرط ہے باعتبار کم کے۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے ایجاب اور سلب، موجبہ اور سالبہ ہونا، اور کم کا مطلب ہوتا ہے کلیہ اور جزیہ ہونا۔ تو باعتبار کیف کے یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے مقدمتین کا اختلاف یہ شرط ہے۔ مقدمتین کے اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا موجبہ ہوگا، اور اگر صغرا موجبہ ہو تو کبرا سالبہ ہوگا۔ اگر صغرا اور کبرا دونوں موجبہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں تو اس صورت کے اندر شکل ثانی نتیجہ نہیں دے گی۔ اور باعتبار کم یعنی کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے کلیت کبرا شرط ہے، لہذا اگر کبرا کلیہ نہ ہو جزیہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی شکل ثانی نتیجہ نہیں دے گی۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی، باعتبار کیف کے مقدمتین کا اختلاف اور باعتبار کم کے کلیت کبرا یہ شرط ہے۔ لازم الاختلاف، یہاں سے مصنف ان 2 شرطوں کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ اختلاف المقدمتین فی الکیف اور کلیت کبرا یہ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی کیوں شرطیں ہیں۔ تو دلیل یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر اس صورت کے اندر نتیجہ مختلف ہوگا۔ مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نتیجہ موجبہ آئے گا اور کبھی نتیجہ سالبہ آئے گا، اور نتیجے کے اندر اختلاف، یہ نتیجے کا موجبہ اور سالبہ آنا یہ عدم انتاج کی دلیل ہوتا ہے، اور عدم انتاج کا مطلب یہ ہے
کہ قیاس تو سچا ہے لیکن نتیجہ کبھی موجبہ آتا ہے اور کبھی سالبہ آتا ہے، یہ ایسی جو شکل ہوتی ہے وہ منتج نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو ایک مثال کے اندر سمجھتے ہیں کہ مثلا اگر ان شرطوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو کس طرح نتیجہ مختلف ہوگا۔ تو مثلا پہلی جو شرط ہے وہ ہے اختلاف المقدمتین فی الکیف، کہ ایجاب اور سلب کے اندر مقدمتین کا اختلاف، لہٰذا اگر دونوں مقدمے موجبہ ہیں یا دونوں سالبہ ہیں تو اس صورت کے اندر نتیجہ مختلف ہوگا، کبھی موجب آئے گا اور کبھی سالب آئے گا۔ مثلا اس کی ایک آپ مثال سمجھیں، مثلا ہمارے پاس مقدمتین یعنی صغرا اور کبرا دونوں موجبے ہیں، تو ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ موجبہ آتا ہے اور دوسری دفعہ نتیجہ سالبہ آتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس یہ قیاس ہے کل انسان حیوان وکل ناطق حیوان، یہ شکل ثانی ہے کیونکہ دونوں کے اندر حیوان یہ حد اوسط ہے اور یہ محمول ہے۔ حیوان حد اوسط یہ گر جائے گی تو نتیجہ آئے گا کل انسان ناطق۔ تو آپ دیکھیں یہاں ہم نے صغرا کو بھی موجبہ رکھا اور کبرا کو بھی موجبہ رکھا تو نتیجہ موجبہ آیا۔ دوسرا قیاس کل انسان حیوان، یہ صغرا یہ بھی موجبہ ہے، اب کبرا کو ہم بدل لیتے ہیں، صغرا وہی رکھتے ہیں کبرا بدل لیتے ہیں، یعنی قیاس یہ کل انسان حیوان وکل فرس حیوان، حیوان حد اوسط ہے، دونوں کے اندر محمول ہے، شکل ثانی ہے، گر جائے گی، نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بفرس، کیونکہ اگر ہم نتیجہ موجبہ نکالتے ہیں کل انسان فرس تو یہ نتیجہ غلط ہے، کیونکہ پھر مطلب یہ ہوگا کہ فرض کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، اور یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، لہذا نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بفرض، کہ فرض کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، تو اور یہ نتیجہ سالبہ ہے۔ پہلے مقدمتین موجبہ تھے تو نتیجہ موجبہ آیا، اب ہم نے مقدمہ اب بھی موجبہ ہی رکھا ہے تو یہ نتیجہ سالبہ آ گیا۔ تو یہ نتیجے کے اندر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف نتیجہ یہ عدم انتاج کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو شرط ہے وہ ہے کلیت کبرا، اگر اس شرط کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے، کبرا کلیہ نہ ہو جزیہ ہو، تو اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کبھی نتیجہ موجبہ ہوگا اور کبھی نتیجہ سالبہ ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس قیاس ہے کل انسان ناطق وبعض السحال لیس بناطق، یہ شکل ثانی ہے کیونکہ ناطق حد اوسط ہے اور دونوں کے اندر محمول ہے، یہ ناطق حد اوسط گر جائے گا، نتیجہ آئے گا بعض الانسان لیس بسحال۔ تو یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس جو کبرا ہے یہ جزیہ ہے، سالبہ جزیہ، تو نتیجہ آیا سالبہ جزیہ اس صورت کے اندر۔ دوسرا قیاس مرکب کرتے ہیں، صغرا ہم وہی پہلے والے قیاس کا رکھتے ہیں، کبرا کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی کل انسان ناطق وبعض الحیوان لیس بناطق، اب نتیجہ آئے گا بعض الانسان حیوان، یہ نتیجہ آئے گا موجبہ، اور یہ موجبہ ہے، تو پہلی صورت کے اندر نتیجہ سالبہ آیا، دوسری صورت کے اندر نتیجہ موجبہ آیا۔ اگر ہم نتیجہ موجبہ نہ نکالیں بلکہ سالبہ نکالیں، یعنی کہ بعض الانسان لیس بحیوان، تو یہ نتیجہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض فردوں سے، اور یہ تو درست نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر نتیجہ موجبہ آئے گا۔ تو پہلی صورت میں آپ نے دیکھا کہ نتیجہ سالبہ ہے اور دوسری صورت کے اندر نتیجہ یہ موجبہ ہے، تو یہ نتیجے کے اندر اختلاف آ گیا، اور نتیجے کے اندر اختلاف یہ عدم انتاج کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ جو شکل ہے اس کا نتیجہ درست نہیں ہے، یہ غیر منتج ہے۔ تو یہ دلیل آ گئی اس کے اوپر کہ جو ہم نے دو شرطیں لگائی ہیں شکل ثانی کے لیے، مقدمتین کے اندر کیف کے اعتبار سے مقدمتین کا اختلاف اور کم کے اعتبار سے کبرا کا کلیہ ہونا، ان شرطوں کا لحاظ ضروری ہے، اگر ان شرطوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر نتیجہ مختلف آئے گا۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وَالنَّتِیجَةُ هَذَا الشَّكْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا صَالِبَةً، یہ اس شکل کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ شکل اول کی آپ نے خصوصیات دیکھی کہ شکل اول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ موجبہ کلیہ آتا ہے، اور دوسری بات اس کے نتیجے کے اندر محصورات اربع آتے ہیں،
تو اسی طرح شکل ثانی کی جو خصوصیت ہے اس کے نتیجہ کی، وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا ہے۔ آگے عام ہے کہ وہ سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ جزیہ ہے۔ اس شکل کا نتیجہ کبھی بھی موجبہ نہیں آتا، نہ موجبہ کلیہ اور نہ موجبہ جزیہ، صرف سالبہ آئے گا۔ وہ سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور ان کے اوپر ہم نے دلیل سمجھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور ان کے اوپر دلیل کو ضبط تحریر کے اندر لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہمیں اخلاص